الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون پیچھے میں عرض کر چکا ہوں کہ کسی چیز کے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کے لیے یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک حالت کے بدل کر دوسری حالت کی طرف جانے کے لیے کسی بدلنے والے کا ہونا ضروری ہے۔ اس وقت گرمی ہو رہی ہے، ابھی بارش ہو جائے یا یہاں بارش نہ ہو، کہیں آس پاس میں بارش ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہوا چل جائے، ایک دم سے ہمارے یہاں کا ماحول بدل جائے گا، گرمی سے خنکی آ جائے گی، ٹھنڈک آ جائے گی، تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں بارش ہوئی ہے، جبھی یہ ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ تو دیکھیے ایک حالت قائم ہے، اس حالت کو بدلنے کے لیے کوئی چیز آئی اور اس نے بدل دیا، اس کے آنے کی وجہ سے تبدیلی پیدا ہو گئی۔ تو یہ جو اختلاف احوال ہیں، کائنات میں جو حالات کی تبدیلی آ رہی ہے، یہ کسی بغیر بدلنے والے کے خود سے نہیں آ رہی ہے۔ حق تعالی شانہ عقل مندوں کی عقل کو اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ مثالیں بیان فرما رہا ہے۔ دیکھو یہ پالتو جانور جن کو پالنے کا مقصد ان سے دودھ حاصل کرنا ہوتا ہے، چارہ بھوسا کھاتے ہیں اور اسی چارہ بھوسے سے پھر دودھ پیدا ہو جاتا ہے، صاف شفاف دودھ ہم کو ملتا ہے، جس کی تفصیلات میں پیچھے بیان کر چکا ہوں۔ اب سوچنے کی بات ہے، چارہ بھوسا اور پانی کی ملاوٹ سے دودھ تیار ہو جائے، یہ بغیر کسی تیار کرنے والے کے خود سے ہو جائے گا، اور وہ بھی کوئی بہت بڑا مدبر ہے جس کی تدبیر سے اور جس کے حالات کے تبدیل کرنے سے اسی چارہ بھوسا اور پانی کے اندر سے دودھ نکل کر کے ہمارے پاس آ رہا ہے۔
جب کوئی چیز بغیر کسی بدلنے والے کے نہیں بدلتی ہے تو یہ تبدیلی کہاں سے آ رہی؟ کیا یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے؟ اسی طرح سے جتنے پیڑ پودے ہیں، سارے پیڑ پودوں کی غذا جو ہے وہ ہے پانی اور مٹی۔ پانی خود لطیف ہوتا ہے اور مٹی کے جو لطیف اجزاء ہیں، پیڑ کی جڑیں اس کو اپنے اندر کھینچتی ہیں۔ یہ کھینچنے کی صلاحیت ان کے اندر کس نے پیدا کر دیا؟ آپ پانی اوپر پہنچانا چاہیں تو بہت بڑا پنکھا لگانا پڑتا ہے، مشین لگانی پڑتی ہے، چاہے آپ انجن لگائیں، چاہے آپ الیکٹرک کا کنیکشن لیں، بہرحال ایک بڑے پاور کی ضرورت ہے، تب تھوڑا سا پانی اوپر جائے گا۔ حق تعالی شانہ نے اسی مٹی کے اندر پیڑ پودوں کی جو باریک باریک جڑیں ہیں ان کے اندر یہ پاور پیدا کر دیا ہے کہ زمین اور پانی کے لطیف اجزاء کو وہ اپنے اندر کھینچ کر کے صرف اتنے نہیں کہ اپنی جڑ تک رکھتا ہے، بلکہ اس کو پیڑ کی آخری ٹہنی تک پہنچاتا ہے۔ یہ پانی کے لطیف اجزاء پیڑ پودوں کے اندر جائیں، شاخوں میں پہنچے، انہی سے پھل تیار ہوتا ہے۔ پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی، شیرینی آتی، سیب ہے، آم ہے، انگور ہے، کھجور ہے، یہ ساری چیزیں میٹھی سے میٹھی۔ کون سی چینی کس نے پہنچایا تھا وہاں؟ کون سا شیرہ وہاں بھیجا گیا تھا؟ اسی مٹی اور پانی کے لطیف اجزاء کو اللہ تعالی ان پیڑ پودوں کے اندر بھیجتا ہے، یا ایسی صورت پیدا کرتا ہے کہ یہ لطیف اجزاء پیڑ پودوں کی آخری شاخ تک پہنچتے ہیں، شاخ کی نوک نوک تک پہنچتے ہیں، اور اسی شاخ کے سرے پر پھل لگتا ہے۔ اس پھل کے اندر کون سی چیز پہنچ رہی ہے؟ وہی مٹی اور پانی کے جو لطیف اجزاء ہیں، حق تعالی شانہ کی تدبیر کامل سے، ان کے تصرف سے یہی لطیف اجزاء پیڑ کے تنوں میں کہیں پانی کی شکل میں گردش کر رہے ہیں، کہیں دودھ کی شکل میں گردش کر رہے ہیں۔ اسی لکڑی کے اندر یہی لطیف اجزاء دودھ بن رہے ہیں، پانی بن رہے ہیں، یہی دودھ اور پانی شاخوں کی نوک تک پہنچتا ہے اور وہیں پر پھل لگتا ہے۔ وہ پانی اگر آپ جڑ سے نکال لیں، تنے سے نکالیں، تو اس میں آپ کو کوئی مٹھاس نہیں ملے گی۔ آم اتنا میٹھا ہوتا ہے، مگر آم کے پیڑ کی چھال آپ لیں اور اس کا پانی نچوڑیں تو آپ کو میٹھا ملے گا؟ آپ پھول اور پتیوں کو پیس کر کے نچوڑیں، کیا آپ کو مٹھاس ملے گی؟ آخر وہ پھلوں میں پہنچ کر کے میٹھا کیسے ہو گیا؟ بغیر کسی بنانے والے کے بن گیا، بغیر کسی تصرف کرنے والے کی اس کے اندر شیرینی پیدا ہو گئی۔ یہی مثالیں ہیں جو پچھلی آیتوں میں بیان فرمائی گئی، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ حق تعالی شانہ چیزوں کے اندر تبدیلی پیدا فرماتے ہیں۔ ایک حالت سے، ایک چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل دیتے ہیں، اس سے اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، روپ بھی بدل جاتا ہے،
اس کے خواص بھی بدل جاتے ہیں، اس کی تاثیرات بھی بدل جاتی ہیں، اس کے ذائقے بھی بدل جاتے ہیں۔ یہ تبدیلی ایک مثال اور بیان فرمائی گئی پچھلی آیت میں۔ ان شہد کی مکھیوں کو دیکھ لو، میں نے عرض کیا تھا اس آیت کے ضمن میں کہ یہ مکھیاں موم تلاش کرتی ہیں، اور موم جو ہے اللہ تعالیٰ اسی فضا میں پیدا کرتا ہے جو پودوں کی پتیوں پر جم جاتی ہے۔ باقی تو سورج کی گرمی سے تحلیل ہو جاتی، مگر پتیوں پر جم جاتی ہیں۔ تو شہد کی مکھیاں اسی موم کو تلاش کر کے پتیوں کو چاٹتی، جہاں بھی ملتا ہے۔ اب چاٹ چاٹ کر کے لے کر کے آتی ہیں، اور اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ جیسے جانور جگالی کرتا ہے تو اندر کی غذا کو منہ پر لے آتا ہے، ایسے ہی یہ پیٹ میں کھائی ہوئی غذا کو منہ کے ذریعے سے باہر نکالتی ہیں۔ وہی اجزاء جو یہ کھا کر کے آئی ہیں، اب وہی اجزاء پیٹ سے ان کے نکلنے کے بعد میں شہد بن رہا ہے۔ یہ تبدیلی کہاں سے پیدا ہو گئی؟ کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ ایک موبائل ہے، اس کا ایک تار بھی جب تک کوئی بنانے والا نہیں ہوگا بن نہیں سکتا۔ کوئی دنیا کا سامان خود سے نہیں بنتا، چاہے کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، مگر کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہوگا ضرور، بغیر بنانے والے کے نہیں بنتا۔ تو یہ اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں اسی کائنات کے اندر ہماری آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں، تو کیا کوئی بدلنے والا اور کوئی کرنے والا نہیں ہے؟ یہ حق تعالی شانہ کے عجائبات قدرت ہیں، جن کو اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ ان میں غور و فکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر یقین حاصل ہوگا، اللہ کی پہچان ہوگی، ان کی قدرت کاملہ کا استحضار ہوگا۔ چونکہ سلسلہ کلام احوال کی تبدیلی کا چل رہا تھا، اس آیت میں بھی ارشاد فرمایا جا رہا ہے واللہ خلقکم، تو یہ تو کائنات کی چیزیں تھیں جن کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اور تم کچھ بھی نہیں کرتے ہو، اور یہ چیزیں خود بخود بن کر کے تمہارے سامنے آ رہی ہیں۔ اب ذرا اپنی حالت پر غور کر لو کہ تمہارے اندر کتنا تغیر ہوا ہے، کتنی تبدیلی ہوئی ہے، خود اپنے اندر غور کرو۔ واللہ خلقکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، پانی کی شکل میں نطفہ تھا، اس نطفے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، وہی نطفہ ہے جو اسی رحم مادر میں جا رہا ہے۔ مرد اور عورت دونوں کا نطفہ مل کر کے بچے کی اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتے ہیں۔ اگر ایک نطفہ ہو ایک نہ ہو، بچے کا وجود نہیں ہو سکتا۔ مرد اور عورت دونوں کا نطفہ جب شامل ہوگا تب جا کر کے بچے کا جنم ہوگا۔ اچھا صاحب، نطفہ ایک، مگر نکلنے والا بچہ کبھی مذکر اور کبھی مؤنث، کبھی لڑکا اور کبھی لڑکی، سانچہ وہی، سانچے میں ڈھالنے والا پانی وہی، آخر ایک کو نر اور ایک کو مادہ یہ کس نے بنا دیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ بغیر کسی بنانے والے کے ہو گیا، بغیر کسی کے ارے بھائی معمولی تبدیلی ہوتی تو یہ کہا جاتا کہ خود سے ہو گئی ہوگی،
لیکن یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے. لڑکے کے اعضاء دوسرے، لڑکی کے اعضاء دوسرے. بھائی صرف رنگ تک کی بات ہوتی، چھوٹا بڑے ہونے تک کی بات ہوتی تو ہم کہہ دیتے کہ اتفاقی طور پر ہو گیا، مگر ایسا کہاں ہے. یہاں تو بہت بڑا تغیر ہے. اس کے اعضاء دوسرے قسم کے، اس کے اعضاء دوسرے قسم کے. اور بڑا ہونے کے بعد دیکھو، جسے اللہ نے مرد بنایا اس کے چہرے پر داڑھی کے بال نکل رہے ہیں، اور جسے اللہ نے لڑکی بنایا، عورت بنایا، اگانے سے بھی وہاں بال نہیں اگیں گے، بال نہیں اگ سکتے. یہ تبدیلی کوئی صرف رحم مادر ہی اکیلے میں نہیں ہو رہی ہے، پیدا ہو چکنے کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد بھی تغیر و تبدل کا یہ سلسلہ جاری ہے. پھر اپنے حالات پر غور کرو. جب پیدا ہوئے تھے تو کیسے تھے؟ بہت پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. بہت پیچھے جاؤ تو میں نے بتایا کہ وہ ایک قطرہ پانی کا ملے گا آپ کو آخری سرے پر، اور وہ قطرہ بھی اللہ جانے کہاں سے اللہ نے کہاں سے اکٹھا ہوا ہے. وہ یقیناً کوئی اکٹھا کرنے والا ہے جو اکٹھا کرتا ہے. اگر وہ اکٹھا کرنے والا نہ ہوتا تو وہ بھی اکٹھا نہ ہوتا، تو وہاں تو پانی ہی پانی ملے گا. اسی قطرے پانی پر ہڈیاں بھی چڑھ رہی ہیں، گوشت بھی چڑھ رہا ہے، اعصاب بھی بن رہے ہیں، شرائین بھی تیار ہو رہی ہیں، وریدیں بھی تیار ہو رہی ہیں، سارے اعضاء کی شکلیں الگ الگ ہو رہی ہیں. وہی گوشت پوست اور وہی خوراک، اور کہیں ہاتھ بن رہا ہے تو کہیں پیر بن رہا ہے تو کہیں کان بن رہا ہے تو کہیں ناک بن رہی ہے، کہیں آنکھ بن رہی ہے، کہیں جبڑے بن رہے ہیں، کہیں سر کے اندر بھیجا تیار ہو رہا ہے. آخر یہ اتنے سامان اسی ایک قطرہ پانی پر تیار ہو رہا ہے بغیر کسی بنانے والے کے. کوئی بنانے والا نہیں ہے، خود سے سب تیار ہو رہا ہے. اگر خود سے تیار ہوتا تو تم بھی تیار کر لیتے، پھر تو ہما شما جتنے لوگ ہیں سب تیار کر لیتے، انسان سب بنا لیا کرتے. مگر ہے کسی کے دم، ہے کسی کے اندر اس کا پاور. اب دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا بڑا، چوہا جیسا ہے. اب دیکھو پیدا ہونے کے بعد جو تغیرات ہو رہے ہیں اس جسم کے اوپر، اس کو دیکھو، بڑھ رہا ہے، نشو و نما ہو رہی ہے. اعضاء تو بن گئے ہیں، اب ان اعضاء میں پھیلاؤ پیدا ہو رہا ہے، وہ بڑھ رہے ہیں. اور بڑھنا بھی اتنا بڑھنا نہیں ہوگا کہ پیڑ بن جائیں، بڑھنے کی ایک حد مقرر ہے، وہیں تک بڑھیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دیا ہے. کسی کا قد اونچا ہوگا، کسی کا قد چھوٹا ہوگا، کوئی بھاری بھرکم ہوگا، کوئی ہلکا پھلکا ہوگا، کوئی موٹا تگڑا ہوگا اور کوئی پتلا دبلا ہوگا. ذہانت میں فرق ہوگا، نگاہوں میں فرق ہوگا، ذائقے میں فرق ہوگا، صلاحیتوں میں فرق ہوگا. کوئی کسی کام کے قابل ہوگا، کوئی کسی کام کے قابل ہوگا. تھوڑے سے تغیرات ہو رہے ہیں اس جسم کے اوپر، ہزاروں لاکھوں تغیرات ہو رہے ہیں. وہ نمبر 1 کا پکا بے وقوف اور پاگل ہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ یہ بدن خود تیار ہو رہا ہے، یہ انسان خود تیار ہو رہا ہے. دانش مند انسان کبھی ایسی غلط بات نہیں کہہ سکتا. وہ یہ ضرور سمجھتا ہے کہ یقیناً ہے پردے کے پیچھے جو یہ تغیرات کر رہا ہے، جو یہ تبدیلیاں کر رہا ہے اور جو اس کو تیار کر رہا ہے. چل رہی ہے جس سے جسمانی مشین
کوئی پوشیدہ کمانی اور ہے کوئی پردے کے پیچھے جو صنعت کاری اپنی دکھا رہا ہے، جو اپنی تخلیق کے کارنامے دکھا رہا ہے، تو اب نشو و نما ہوتی ہے، بڑھتا پھیلتا اونچا ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جوانی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ جوانی کی عمر آنے کے بعد عقل مکمل ہو جاتی ہے، اور اب اس انسان کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہو جاتا ہے، غرور ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتوں سے نواز دیا تو اتنا مغرور ہو جاتا ہے کہ اب اپنے سوا کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا، یہ چاہتا ہے کہ سب میرے نیچے رہیں اور میں سب سے اوپر رہوں۔ اسی میں پھر لڑائیاں اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اسی دروازے سے جتنے فتنے اور فساد ہیں وہ آتے ہیں، اسی غرور و تکبر کے نتیجے میں۔ مگر جن کو اللہ تعالی عقل و دانش عطا فرماتے ہیں اور ایمان کی روشنی ان کے سینے میں پہنچتی ہے تو وہ جتنا عقل ان کی بڑھتی ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کے سامنے خشوع اور خضوع پیش کرتے ہیں۔ وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں اپنے عمل سے کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ وہ اللہ کی طرف جھکتے ہیں۔ اب بتائیے، یہ غرور اور گھمنڈ نہیں ہے، اور یہ سرپھرا پن لڑار ہاتھی کی طرح سے نہیں ہے تو کیا ہے؟ لڑائی ہو افغانستان میں، لڑیں دو گروپ، افغان اور طالبان، ملک دوسرا، علاقہ دوسرا، لڑنے بھڑنے والے دوسرے، جیتنے ہارنے والے دوسرے، اور سر میں درد آپ کے ہو رہا ہے یہاں بیٹھ کر کے، بے چینی آپ کو ستائے ہوئی ہے۔ کیوں بھیا؟ معاملہ تو باہر کا ہے، تمہارے یہاں کا تو ہے نہیں۔ آخر تم اتنا کاہے کو پریشان ہو؟ اتنی بے چینی تم کو کاہے کو ستائے ہوئی ہے؟ اور اتنے نہیں، الٹا یہاں کے مسلمانوں سے اپنی غلط کاریوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کا بدلہ یہاں کے مسلمانوں سے لینے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہاں کے مسلمانوں نے اس میں کون سا حصہ لیا تھا؟ ان مسلمانوں کو اس کے اندر کیا قصور ہے؟ افغان جیتے تو، طالبان جیتے تو، ہندوستان کے مسلمان کے لیے تو سب برابر، ہم کو کیا لینا دینا ہے وہاں سے؟ مگر یہاں کے مسلمانوں پر شکنجہ کسا جا رہا ہے، ان سے بدلہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تکبر ہی تو ہے، یہ غرور ہی تو ہے۔ اسی کو کہتے ہیں لڑار ہاتھی۔ لڑار ہاتھی یعنی غیر دانشمند بے عقل ہاتھی جو ہوتا ہے اپنی ہی فوج کو کچل ڈالتا ہے، تو یہ لڑار ہاتھی بن جائیں۔ جب اللہ نے قوت دیا تو لڑار ہاتھی بن گئے، لیکن یہ کئے دن لڑار بنے رہو گے؟ آہستہ آہستہ یہ پرزے کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے، اعضاء ڈھیلے ہو جائیں گے، چلنا پھرنا دشوار ہو جائے گا، بولنا دشوار ہو جائے گا، سمجھ بوجھ میں فرق پڑ جائے گا۔ ایک بات بتائی جائے گی اور اس کے بعد بھول جاؤ گے۔ قرآن ان حالات کو ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے، اور مقصد ہے حق تعالی شانہ کے عجائب قدرت کو ہمارے سامنے رکھنا۔ فرمایا واللہ خلقکم، اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا۔ یاد رکھنا اللہ کے علاوہ
ایک قطرہ پانی سے انسان بنانے والا اور کوئی ہے نہیں. ثم یتوفاکم، اور اس کے بعد اللہ نے ہر انسان کی ایک مقررہ عمر مقرر فرمائی، ایک عمر مقرر فرمائی. ڈیٹ ایکسپائری مقدر ہو چکا ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی. جب وہ وقت آئے گا تو چاہے جتنے بڑے لڑار ہاتھی بنے رہو گے اور چاہے جتنا تمہیں اپنی طاقت کا گھمنڈ ہوگا، سب ٹوٹ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، اور مر کے یا تو جلا دیے جاؤ گے یا سڑ جاؤ گے. اپنی زندگی کو نہیں بچا سکتے، پھر غرور کس بات کا؟ تم اپنی زندگی پر کنٹرول نہیں کر سکتے ہو. دیکھ لو تمہاری داڑھیاں سفید ہو گئی. تم تو چاہتے تھے کہ ہمیشہ لونڈے بنے رہو، 30 سال کا لونڈا بننے کی خواہش تھی، مگر سارے بال سفید ہو گئے. یادداشت میں فرق پڑ گیا، چلنے پھرنے کی دوڑنے کی وہ قوت نہیں رہ گئی، تھوڑے ہی میں سانس پھولنے لگتا ہے. یہ حالات بدل رہے ہیں، تمہارے نہ چاہنے کے باوجود بدل رہے ہیں. تم تو چاہتے ہو کہ بال ہمارے کبھی سفید نہ ہو، کالے ہی رہیں، مگر بال سفید ہو رہے ہیں. کیا یہ تغیر، کیا یہ تبدیلی اس بات کا اشارہ نہیں ہے کہ جیسے سب آئے اور مر کے چلے گئے ایسے تم بھی مر جاؤ گے ایک دن. تمہارا بھی زوال آئے گا، ہر عروج راہ زوالے، تمہارا بھی زوال آئے گا. تو حق تعالی شان و ارشاد فرماتے واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور وہی تم کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، درمیانی حالت کو بیان فرمایا جا رہا ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جن کی عمریں دراز کر دی جاتی ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کی عمریں کم کی جاتی ہیں. کوئی پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، کوئی لڑکپن میں مر جاتا ہے، کوئی جوانی میں مر جاتا ہے، کوئی ادھیڑ عمر کو پہنچنے کے بعد مر جاتا ہے، اور کسی کو اللہ تعالی عمر دراز عطا فرماتے ہیں. 80 سال پہنچ گیا، 90 سال پہنچ گیا، 100 سال بھی بعض لوگ پہنچ جاتے ہیں، مگر وہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ ایک دم نکما کر کے رکھ دیتی ہے. جیسے پیدا ہوئے تھے تو کسی کام کے نہیں تھے، خود اٹھ نہیں سکتے تھے، خود چل نہیں سکتے تھے، بغیر کسی سہارے کے رہ نہیں سکتے تھے. اللہ نے 100 سہارے بنا دیے، ماں دے دیا، بھائی دے دیا، بہنیں دے دیا، سب کے دلوں میں محبت ڈال دی، سب اس کو ہاتھوں ہاتھ لیے گھوم رہے ہیں. بچپنا تو اس طرح سے گزرا، جوانی میں خود کفیل ہو گئے، اللہ کے قدرت دینے سے طاقت آ گئی، اور اس کے بعد جب بڑھائی کی اس عمر کو پہنچے جس کو ارذل العمر کہا گیا ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی. اللہم انی اعوذ بک من سوء الحرم. بڑھائی کی اس کیفیت سے کہ جس میں آدمی دوسروں کا محتاج ہو کر کے رہ جائے، اپنی ضروریات اکیلے پوری نہ کر سکے، تو یہ ذلت کا وقت ہوتا ہے. لوگ اس کے اندر ذلیل ہو جاتے ہیں، چاہے جتنے باعزت رہے ہوں. اب نہ کہیں کپڑے کا پتہ رہتا ہے، نہ ستر کا پتہ رہتا ہے،
کیا کر رہے ہیں، کیا رکھ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں رہتا، سب بھول جاتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں، ساری طاقت اور توانائی ختم ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ عمر کے اس درجے کو بھی پہنچا دیے جاتے ہیں۔ اب سوچو بچپن کی کیفیت کیا تھی، جوانی میں کیا کیفیت ہو گئی، اور پھر جوانی کے بعد جب عمر ڈھلی تو کیا کیفیت ہوئی، اور اس کے بعد جب ارذل عمر کو پہنچ گئے تو کیا کیفیت ہو گئی۔ بالکل ویسے ہی ہو گئے ارذل عمر میں پہنچ کر کے جیسے بچے تھے، پیدا ہوئے تھے اس وقت محتاج تھے ہر چیز میں، ایسے ہی اب بڑھاپا آ جانے کے بعد ہر چیز میں محتاج بن گئے۔ پرگ رکھنا دشوار ہے، تھوڑی دور چلنا دشوار ہے، اسی حالت کو پھر پہنچ گئے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمر اچھی عمر نہیں ہے۔ چلتے پھرتے قوت رہتے ہوئے آدمی دنیا سے چلا جائے باعزت چلا جاتا ہے، اور اگر رہ گیا لمبی عمر ہو گئی تو ذلت اور پستی میں پہنچ جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، سارا وقار اس کا دھل کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، اللہ ہی تم کو موت دیتا ہے جس سے تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہو، اور تم میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو ارذل عمر تک پہنچا دیے جاتے ہیں۔ ارذل عمر کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 75 سال کی عمر جو ہے جب ہو جائے تو آدمی رذیل عمر میں پہنچ جاتا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ 80 سال میں، بعض لوگوں نے کہا 90 سال میں، سمجھے؟ اور میں تو یہ کہتا ہوں جب ہی اعضاء مزمحل ہو جائیں بس وہیں سے ارذل عمر شروع ہے۔ بعض لوگ 60 سال میں ہی ایک دم بوڑھے ہو جاتے ہیں، 65 سال میں ایک دم بڈھے ہو جاتے ہیں، گوشت پوست ہڈیاں چھوڑ دیتا ہے، سارا جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے، تو پہنچ گئے اب جو کسی کام۔ بعض لوگ تو تندرستی کی حالت میں ایسا مرض دامن گیر ہو جاتا ہے کہ دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ ایسی بیماریاں ہیں کہ اگر وہ بیماری لگ جائے جوانی میں بھی تو بھی آدمی بالکل بیکار ہو کر کے رہ جائے اور دوسروں کا محتاج بن جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حالات کا تغیر خود انسان کا اپنے جسم کے اندر اتنا بڑا تغیر کا مشاہدہ کہ بچپن میں کوئی حالت، جوانی میں کوئی حالت اور بڑھاپے میں کوئی حالت، یہ حالات جو تبدیل ہو رہے ہیں یہ کون کر رہا ہے، کیسے ہو رہے ہیں؟ یقیناً ہے کوئی تبدیل کرنے والا، ہے کوئی بدلنے والا۔ حالات خود نہیں بدلتے، یہ قدم خود نہیں اٹھتے، اٹھائے جاتے ہیں۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، جب ارذل عمر میں پہنچ جاتا ہے تو قوت حافظہ جواب دے جاتا ہے، جو بات ہمیشہ یاد تھی آج وہ بھول جاتی ہے۔ مگر اس سلسلے میں حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نسیان اور بھول کی کیفیت طاری ہوتی ہے ان لوگوں پر طاری نہیں ہوتی ہے جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے قرآن پاک کی برکت سے، سمجھے؟ لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو فرق پڑتا ہی ہے، دماغ میں کمزوری آ جاتی ہے، مکمل نہ آوے نہ صحیح، مگر یہ کہ کچھ نہ کچھ تو آ ہی جاتی ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، اللہ تعالیٰ ہی ہے خوب علم رکھنے والے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والے۔ ان کی ذات میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، وہ جیسے تھے ویسے ہی ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ وہ قدیم ازلی ہیں، جی حادث نہیں۔ جو چیز بعد میں پیدا ہوگی وہ دنیا سے چلی جائے گی، اور جو کبھی
جس کے اوپر کبھی عدم نہیں طاری ہوا ہے، ہمیشہ سے ہے، وہی ہمیشہ رہے گا۔ تو جتنی چیزیں نئی پیدا ہوئی ہیں سب موت کے گھاٹ اتریں گے۔ ان اللہ علیم قدیر۔ اس آیت کا یہ مضمون پچھلی آیتوں سے جڑا ہوا ہے، جس میں احوال کے تغیرات اور تفاوت سے حق تعالی شانہ کے وجود پر دلیل حاصل کی جاتی ہے۔ تغیرات احوال مغیر اور مصرف الاحوال کے اوپر دلالت کرتے ہیں، یہ سب حق تعالی شانہ کی عجائب قدرت ہیں، اور مقصود ہے حق تعالی شانہ کی یکائی اور یکتائی کو بیان کرنا۔ وہ اکیلے ہیں ساری سرکار میں، ساری کائنات میں، ان کے علاوہ اور کوئی دوسرا ان جیسا نہیں ہے۔ اگر کوئی ہوتا تو مرنے سے اپنے آپ کو بچا لیتا، سمجھے؟ بعض لوگ سورج کو دیوتا مانتے ہیں، دیوتا نہیں بلکہ خدا مانتے ہیں، اسی لیے حق تعالی شانہ قیامت کے دن اس سورج کو بھی فنا کر دے گا، تاکہ لوگوں کی یہ ذہنیت کی شاید خدا یہ ہے وہ ختم ہو جائے کہ جب خود مٹ گیا تو دوسروں کو کیا بچائے گا، کوئی چیز نہیں رہ جائے گی۔ قرآن پاک میں ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، قیامت کے دن ہر چیز فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، کوئی باقی نہیں بچے گا، باقی صرف وہی رہیں گے جو ہمیشہ سے ہیں، وہی ہمیشہ رہیں گے۔ حالات کے تغیرات بیان ہو رہے تھے، اگلی آیت میں بھی حق تعالی شانہ نے ان تغیرات احوال کے کچھ نمونے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہی تم کو فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، کسی کو زیادہ تگڑا تندرست بناتا ہے، کسی کو کمزور بنا دیتا ہے، کسی کو زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے، کسی کو ضعیف بنا دیتا ہے، کسی کو مال و دولت زیادہ دے دیتا ہے اور کسی کو کم دیتا ہے۔ یہ بھی پورے زمانے کے حالات میں اگر غور کرو تو تمام اختلاف نظر آئے گا، فرق نظر آئے گا۔ یہ سب اتار چڑھاؤ پوری دنیا میں آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا۔ یہ اتار چڑھاؤ کس نے کیا ہے؟ یقیناً ہے کوئی کرنے والا، جس کے یہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ کون مجھ کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، کون مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور کون نہیں رکھتا، اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اپنے دشمنوں کو بھی نوازا جاتا ہے، کافروں اور مشرکوں کو بھی نوازا جاتا ہے، اتنا نواز دیا جاتا ہے کہ پورے ملک کی ساری دولت کو وہ اپنے پاس سمیٹ لینا چاہتے ہیں کہ دولت صرف میرے پاس رہ جائے، باقی لوگ میرے نوکر چاکر بن کر کے رہیں، سمجھے؟ تو اللہ تعالی حالات کو اس طرح سے عدلتا بدلتا رہتا۔ فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، روزی میں بھی اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ سینکڑوں آدمی ان کے یہاں نوکری چاکری کرتے ہیں، حشم خدم فورس تمام لگی ہوئی ہے، جو حکم دے دیں وہ ہو رہا ہے اور سب کو دے رہے ہیں، ان کے پاس اتنی دولت جمع ہے۔ یہ بڑے بڑے کارخانے والے، ملوں والے اور بڑے بڑے کاروباری لوگ جو ہیں، ہزار آدمی ایک آدمی کے ہاں کام کرتے ہیں، تو وہ اکیلے ہی نہیں کھا رہے ہیں بلکہ ہزاروں کو کھلا بھی رہے ہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو بیچارے مجبور ہو گئے، گھر میں خرچہ نہیں چل رہا تھا تو کہنے لگے بھاگ چلو بمبئی، یہاں نہیں مل رہا ہے تو بمبئی چلیں گے، وہاں بہت بڑے بڑے کاروباری ہیں، کسی کے یہاں نوکری مل جائے گی، بھاگ کر کے اپنا گھر چھوڑ کر کے نوکری کی تلاش میں چلے جا رہے ہیں۔
نہیں ہے جبھی تو تلاش کرنے جا رہے ہیں، ہوتا تو کہنے کو جاتے. تو کسی کو دینے کے قابل بنایا، کسی کو لینے کے قابل بنایا. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فاما الذین فضلوا براد رزقہم. مگر دیکھو دنیا کے انسان کو اللہ تعالیٰ چاہے جتنی دولت دے دیں، وہ دوسروں کو اپنی دولت اتنی نہیں دے سکتا ہے کہ وہ اس کے برابر ہو جائے. دے گا تھوڑا بوڑا دے گا، مگر اتنا نہیں دے گا کہ وہ برابر میں آ کر کے کھڑا ہو جائے. کیوں میاں؟ جب تم اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ کی دی ہوئی دولت تم کسی کو اتنا دے دو کہ وہ تمہارے برابر ہو جائے، یہ بات تم کو خود ناگوار اور ناپسند ہے، تو یہ بتاؤ اللہ کے جتنے بندے ہیں، اللہ کی جتنی مخلوق ہے، سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے نا. اس اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو تم اللہ کے برابر کیسے مانتے ہو؟ اپنی برابری تو پسند نہیں ہے اور اللہ کے برابر قرار دیتے ہو، شرک کرتے ہو. دوسری ذوات کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا کرتے ہو. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ تم جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو، پروردگار عالم کے لیے بھلا اس چیز کو کیوں پسند کرتے ہو؟ گویا تنقید کی جا رہی ہے ان کے شرک پر. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہی فضیلت دی ہے تم میں بعض کو بعض پر روزی کے سلسلے میں. کوئی آدمی نہیں ہے جو فضیلت دیا گیا ہو روزی میں، یعنی مالدار بنایا گیا ہو اور وہ اس روزی کو دے دے دوسرے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جو اس کے غلام ہیں، جو اس کے خادم اور نوکر ہیں، ان کو دے دے اور اتنا دے دے کہ وہ اس کے برابر ہو جائیں. فہم فیہ سواء، روزی میں وہ سب دونوں یعنی راجا اور پرجا دونوں برابر ہو جائیں. کوئی اس کو پسند کرتا ہے؟ کوئی انسان پسند نہیں کرتا. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. تو کیا تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو؟ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو، یعنی کفر اور شرک کرنا یہ اللہ کا انکار کرنا ہے. اب ٹائم ختم ہو گیا، اس لیے یہیں پر درس کو موقوف کرتا ہوں. آگے جو آیتیں آ رہی ہیں ان کے اندر بھی انہی تغیرات اور حالات کی تبدیلیوں کا بیان ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ.